اللہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ فائنانس منسٹر کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور آپ کا بڑا طویل ہے ماشاءاللہ تجربہ، بہت طویل ہے تجربہ ہے ٹیکسیشن کے معاملات پہ. یہ آپ بتائیے کہ فار گاڈ سے کہ یہ جو کل جو ٹیکسیشن کے میجرز آئے ہیں اس میں جو پاکستان کے ٹیکس پیئنگ لوگ ہیں جو کہ بیچارے 8% آف دی GDP ہیں، وہ ان کو کب تک مارا جائے گا؟ آخر یہ کس ذہن کی پیداوار تھی کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو صرف ٹیکس دینے والے ہیں، جس میں سیلریڈ لوگ ہیں، جس میں کہ یہ ٹیکس دینے والے بزنسز ہیں، اور اتنی بڑی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے قریب سے بھی نہ گزریں اور مرے کو مارے، یہ کیا کامن سینس ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامن صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے ابتدائی میں بڑی اچھی بات بتائی تھی. تھوڑی سی میں اس میں ایک آگے بات کو بڑھاتے ہوئے، یہ 200 ارب روپے ایک پرسنٹیج پہ نہیں 400 ارب پہ پہنچ جاتا ہے. تو میں کہیں ذکر خیر کر رہا تھا کہ اگر میں 4% اس انٹرسٹ ریٹ میں، جیسے گوھر بھائی نے بھی کہا، کم کر دوں تو میرا پورا PSDP اور پورا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل جائے گا. اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آپ کی بات پہ، اور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں ہم نے جو فائنینس بل کے اندر چیزیں، جس دن بجٹ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا سادگی کے ساتھ ہم نے رکھا تھا اور کوشش یہ کی تھی کہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے. میں جب یہ نیوز آئی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ IMF کی اپنی ایک ان کی منطقیں ہوتی ہیں، اور جب ان کی ڈیمانڈز آئیں تو میرا خیال ہے وہ سارے میجر جو ہم نے کیے، موسٹ آف دا میجر ہمیں ریورس کرنے پڑے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، دیکھیں میرا ہمیشہ سے یہ رائے ہے، میرا خیال ہے نہ اس وقت IMF کو ٹائم مل سکا، کیونکہ ہم نے ایک انٹرم رپورٹ دی تھی، ہماری ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کی ایک انٹرم رپورٹ آئی، اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی ان ایونیوز کو ٹیپ کیا جائے جہاں پر یہ ٹیکس نہیں لگتا. نہیں، مجھے تو یہ بتائیے کہ چلیں ابھی آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے، IMF کی وجہ سے ہوا ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اتنا بڑا، اتنا میسیو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، جس پہ اگر آپ ٹچ بھی کریں گے تو آپ کو 200-500 ارب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے کی کوشش کی گئی؟ کامن بھائی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. پولیٹیکل اکانومی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر پولیٹیکل اکانومی آتی ہے. ہم کافی مرتبہ کوشش کر چکے ہیں ان کو کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ٹیکس نیٹ میں لانے کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے NTN نمبر، یا ان کو ریٹرن فائل کرانا. اس مرتبہ میں نے خود نے نیگوسیشن کیا ریٹیلر سے، اور الحمدللہ یہ ایگری کر گئے ہیں کہ یہ ریٹرن فائل کریں گے. ہم نے ان کے لیے ایک سمپلیفائڈ ریٹرن، تو ہم نے کہا کہیں سے بگننگ کریں. دیکھیں آج تک آپ کو ہسٹری میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی. ڈار صاحب نے اس مرتبہ ایک کوشش کی، انہوں نے اللہ کا شکر ہے بہت خود ملے، آگے ایک ایسوسیشن ایک آرگنائزیشن سے ملے، اور کوشش یہی کی ہم نے کہ جتنے بھی جو ان کے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے معاملات ہیں، کیونکہ ریونیو پہ بھی ہم امپیکٹ نہیں کر سکتے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو سالو کریں. اسی مد میں ٹریڈر سے ہم نے بات کی ہے، اور نا اب یہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹائم ہے جولائی کے اندر آ کے ہم کمیٹیز تشکیل دے دیں گے، ہر RTOs میں جا کے ان کی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے ہر مارکیٹ میں جا کے ہم ان سے ریٹرن فائل کریں. اتنی منت سماجت، اتنے پیار آپ ٹیکس پیئرز کے لیے کر لیں تو کیا زبردست کام ہو جائے. اس بیچارے کو اتنی عزت دے دیں جو اندھا دھن ٹیکس دے رہا ہے. اتنا پیار، اتنی عزت، اتنی منت سماجت آپ ٹیکس پیئر والی کی کر لیں. مگر وہ بھی انفارچونیٹلی نہیں کیا گیا. اگر وہ بات نہیں مان رہے آپ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. مطلب جب آپ کی بات کی ویلیو ہی کوئی نہیں تو کیا فائدہ؟ فائنل رپورٹ دینی ہے کامران بھائی، وہ اگر میں روک کے آئے میں چھوڑ کے آ جاؤں گا تو وہ رپورٹ بھی نہیں. گوہر اعجاز صاحب آپ نے سنا، آپ یہ تمام گفتگو کرتے ہیں، مگر یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے پاس تو اشفاق اللہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا. کامران بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی شکایت جو ہے نا بڑی بجائے، اور آپ مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں. یہ رپورٹ جو ہم نے لکھی ہے نا، یہ آصف ہارون صاحب گواہ ہیں اس بات. اس کے بعد مجھ پہ کرٹیسزم کتنی آئی ہے حلقوں سے، اندر کے حلقوں سے. اور آج میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، یہ اگر ہم نہیں ہوتے نا تو یہ چیزیں کبھی سامنے نہیں آتی. ابھی بھی ہماری فائنل رپورٹ ہے، ہم لکھ کے دے کے جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ عہدے آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ لکھ کے نہیں مجھے سمپل بتایا نہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جی بھائی، یہ کیوں نہیں لگتا ان پہ ٹیکسز، اور کیوں مرے کو مار رہے ہیں، کیوں ٹیکس دینے والے کو ہی نچوڑا جا رہا ہے. سمپل زبان میں بتائیے نا. دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے یہ جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں نا چیزیں، ہمارا کام تھا ایک ایڈوائزری رول کا. ہم نے سب نے محنت کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کی. اب امپلیمنٹیشن کروانا FBR کی ذمہ داری ہے. 76 لاکھ ٹیکس پیئر آپ کے NTN رجسٹرڈ ہے. 36 لاکھ ریٹرن فائل کر رہے ہیں، 40 لاکھ تو فائل ہی نہیں کر رہے. یہ میری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جو کہ میڈیا کو لیک ہوئے، اور اب میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں نہیں بتاتا. 36 لاکھ میں سے
24 लाख ऐसे हैं जो 22 लाख पे करते हैं टैक्स, 14 लाख एक रुपया भी पे नहीं कर रहे। 13,000 लोग ऐसे हैं जो 75% टैक्स पे कर रहे हैं। 3.5% यानी 1,27,000 लोग ऐसे हैं जो 90% टैक्स पे कर रहे हैं, और इंडिया में 22% कर रहा है। अगर मैं इसी उनकी मिसिंग लिंक को ही निकाल तो क्या हमारा हक है कि हम एक सॉल्वेंट नेशन रहे हैं? शफाक टोडर साहब, क्या हमारा हक है जब आप ये नंबर्स दे रहे हैं और वो ऑफिशियल नंबर्स है, मतलब वो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है? के नंबर तो ये आसिफ हारून साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, और आप इसका मतलब है $80 बिलियन क्या हमारे पास तो घरों में पड़ा है, ये तो किसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर पाकिस्तान को कोई ज़रूरत पड़े और पाकिस्तान पे अगर हम सबको एतबार है और अगर हमारी हुकूमत भी हमारा एतबार हमसे ले ले, तो ये $80-100 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है जो हमने कर्जा देना है, मुंह पे मारेंगे और अपने मुल्क को अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने मुल्क में, तो अपने पाकिस्तान में। ये बड़ी कुर्बानियों से बना। ये जो सोना है और ये डॉलर है जो घरों में पड़ा हुआ है, जो जाहिर है कि इसी FBR और इसी हुकूमत से बच के लोगों ने रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ये हम हैरेसमेंट का शिकार हो जाएंगे, या ये कि ऑब्वियसली अब क्यों टैक्स दें जब बगैर टैक्स दिए जी सकते हैं। कौन साहब बिल्कुल सही बात है, जैसे आसिफ ने भी कहा, गौर भाई भी कह रहे हैं कि माइंडसेट का मसला है। हम जितनी भी कोशिश कर ले, आपने देखा होगा बड़े अरसे से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आसिफ मेरी टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी ये जो बात कर रहे थे ना, मैं और आसिफ मिल के समझा रहे थे पूरी FBR टीम को कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप करें, आपको टैक्स भी ज़्यादा आएगा, और जो हमने जो चीज़ें दी हैं, आप 200-400 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 2 ट्रिलियन की। हम कह रहे हैं आप करें, 1 बाय 1 करें, और उन सेक्टर्स को टैक्स लगाएं जिनको आपने नहीं लगाया, जिनका बुनंजा है। अभी मतलब ये कि आज आप इतने अरसे बाद इतने अरसे से इनके साथ एसोसिएटेड है, आप वही बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आएगा 2012 से मैं एसोसिएट होने से फ़ायदा क्या है फिर? मतलब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ना। नई बीनें लेके जाते हैं हम भी, नई बीन लेके जाते हैं। तो